ورسول الله معلمنا كان القرآن يوحدنا. قرآن نے جو ایمان کی تفصیل بتائی ہے اس طرف ذہن نہیں جاتا. ایمان کو بیان کرتے ہیں کیا اس نے زمین بنایا، آسمان بنایا، اس میں یہ پیدا کیا، اس میں وہ پیدا کیا. وہ ساری چیز بیان کرنے کے بعد آگے وہ کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، جب سب تمہیں ہی میں نے بنایا ہے، ساری کائنات بھی میری بنائی ہوئی ہے، تو تم جاتے کس کے پاس ہو میرے سوا؟ وہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ خالق فطرت انسانی ہے. اس کو کہتا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتا. یہ کہتے ہو کہ اس نے آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کی، اس کے ہاتھ میں سب ہے، یدبر امر من السماء الارض، ساری چیز وہی کچھ کرتا ہے. تو اللہ کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو پھر جاتے کدھر ہو؟ اس کو کہا ہے قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. کہ مجھے جو صراط مستقیم ہے، دین القیم، وہ مضبوط دین ہے جو سیدھا مقصد تک جاتا ہے، بیچ میں اٹکتا نہیں. اور مقصد کیا ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ سمجھاؤ کہ مقصد نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، نہ جہاد ہے. کوئی چیز مقصد نہیں ہے. مقصد تو میں ہوں. اگر مجھے راضی کرنا اور مجھے ساتھ دینا نہیں تو کرتے رہو جو کچھ کرتے ہو تم. ہمارا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو فرق تھا وہ کیا ہے؟ نماز وہ بھی پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں. روزہ وہ بھی رکھتے تھے، ہم بھی رکھتے ہیں. اور اعمال وہ بھی کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں. لیکن ان کے یہاں کیا بات تھی؟ ان کے یہاں ہر عمل پر یہ تھا کہ وہ راضی ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. اور ساتھ دینے کا ان کو کیسے پتا لگتا تھا؟ ساتھ دینے کا کیسے پتا لگتا تھا؟ کہ جب وہ کہتے تھے یا اللہ، تو ان کے دل کی گہرائی میں یہ ہوتا تھا کہ وہ ساتھ آ گیا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو انبیاء علیہ السلام پورا زور لگاتے ہیں. کہتے ہیں ایمان ہے کیا چیز؟ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ جب تمہیں بھی اس نے بنایا ہے اور ساری کائنات بھی اسی نے بنائی ہے اور ساری کائنات پر کنٹرول بھی اسی کا ہے، تو اپنی زندگی کو نہیں بچا سکتا، تو اپنی بیماری سے کو دور نہیں کر سکتا. سارے دنیا کے بادشاہ مل کر تیری تکلیف کو دور نہیں کر سکتی. ساری کائنات میں فرشتوں کے تیرا نہ کچھ بگاڑ سکتے نہ بنا سکتے ہیں. سب چیز جب ایک کے ہاتھ میں تو جاتا کہاں ہے پھر؟ اب یہ کیا کہتا ہے؟ انسان کیا کہتا ہے؟ انسان اللہ کو درمیان میں چیزیں دکھاتا ہے. یہ چیزیں دکھاتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے چیزیں نہ دکھاؤ، سیدھے میرے پاس. اس لیے اس فرق کو سمجھیے. مقصد صرف اللہ کی نہیں ہوگی تو پھر آپ کریں گے کیا؟ اب اس کے ساتھ لینے کے لیے مقصد ایک، اس کے ساتھ لینے کا راستہ بھی ایک ہی ہے. شیطان کا استاد ہے، وہ اس کو معلوم ہے کہ مقصد تک اگر یہ مقصد تک پہنچ گیا اور مقصد حاصل ہو گیا تو دنیا بھی اسی کی ہے، آخرت بھی اسی کی ہے. میرا سارا قصہ ختم.
اس لیے وہ الجھانے کی کوشش کرتا ہے درمیان میں. اب وہ کہتا ہے تم اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، مجھے راضی کرنا چاہتے ہو اور مجھے اپنے ساتھ لینا چاہتے ہو تو اس کا راستہ ایک ہے، صراط مستقیم ایک راستہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ یہ ہے کہ مجھے اپنا آقا اور مالک بنا کر بلا شرکت غیرے مجھے اپنا آقا اور مالک بنا کر اس بات کا فیصلہ کر لو کہ جو مالک اور آقا کہے گا، جو مالک اور آقا کہے گا مجھے اس کو ہر قیمت پر اس کو پورا کرنا ہے. دین کیا کس کو کہتے ہیں؟ دین کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے تو دین کے اندر یہ سمجھا یہاں بحث کر لو، وہاں بحث کر لو، وہاں. دین کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو اس سے پوچھو، جس کا دین ہے اس سے پوچھو گو. فاحکم وجہ کر دین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. انسان اپنی انسانیت پر رہے جس سے مجھ تک پہنچ سکے. نہ یہ حیوان بن کر پہنچ سکتا ہے، نہ شیطان بن کر پہنچ سکتا ہے. مجھ تک پہنچنے کے لیے اس کو اپنی انسانیت کو برقرار رکھنا ضروری ہے. اس لیے میں نے اپنے تک پہنچنے کے لیے پورا ایک نظام زندگی بنا کر دیا ہے جس کو دین کہتے ہیں. اور اس کو آسان لفظوں میں اگر کہا جائے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ یہ کہتا ہے سر سے پاؤں تک، سر سے پاؤں تک اسلم، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیے. سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے. جہاں دیکھنے کو کہوں وہاں دیکھ، جس چیز کو سننے کو کہوں اس کو سن، جس چیز کو بولنے کو کہوں اس کو بول، جس چیز کو پکڑنے کو کہوں اس کو پکڑ، جس چیز کی طرف چلنے کو کہوں اس طرف چل، جس چیز کو کھانے کو کہوں اس کو کھا. اور جس چیز سے میں روک دوں، جس چیز سے میں روک دوں، چاہے تیرا سارا خاندان تیرا مخالف ہو جائے، چاہے تیرا گھر اجڑ جائے، چاہے تیری پوری قوم تجھ سے ناراض ہو جائے، چاہے تیرا ملک تیرے ہاتھ سے چلا جائے، چاہے تجھے وطن چھوڑنا پڑ جائے، اس کو طے کر کہ میں نے سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو اپنے آقا کے حوالے کر دیا ہے. وہ جو کہیں گے وہ کرنا ہے، مجھے کسی اور کی سننی نہیں. اب کسی نے دین جو ہے وہ نماز کو بنا دیا، کسی نے روزے کو بنا دیا. یہ تو دین کے اجزاء ہے بھائی. دین کہتے ہیں 24 گھنٹے کی زندگی کو حوالے کر دینا. اس نے کہا ہے دین قیم ملت ابراہیم، آگے لگایا ہے ملت ابراہیم اسی وجہ سے کہ ابراہیم علیہ السلام یوں نہیں کیا تھا کہ نماز میں حوالے کر دیا اور پھر لے گئے، روزے میں حوالے کر دیا اور پھر جس وقت آیا کاروبار کا وقت اپنا چڑھ پڑے. اسلم، پورا حوالے کر دیا. اسے بار بار یاد دلاتے ہیں ملت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے بعد ابراہیم کا یہ راستہ ہے اور ان کا طرز اور طریق ہے، اس کو بھولو نہیں. اب چاہے وہ عبادات کا مسئلہ ہو اور چاہے معاملات کا مسئلہ ہو اور چاہے وہ اخلاق کا مسئلہ ہو
اور چاہے معیشت اور روزمرہ کے رہن سہن کا معاملہ ہو، اور چاہے اپنے گھر کی معیشت زندگی گزارنے کا راستہ ہو، اس میں طے کر کے یہ آئے کہ میں نے اس میں صرف وہ کرنا ہے جس کو وہ کہیں گے، اور اس چیز کو چھوڑ دینا ہے۔ اسے یہ فرمایا، پوچھا کہ مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ حضرات صحابہ کرام نے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا، فرمایا المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے۔ صرف وطن کے چھوڑنے کو مہاجر نہیں کہا جاتا، وطن چھوڑ کے آ گئے اور چھوڑ کر آنے کے بعد یا جس سے اللہ نے روکا ہے وہی کرنے لگی تو کہا کہے گا مہاجر۔ تو اس لیے دین کی جو صحیح تعبیر ہے وہ کیا ہے؟ جس کو اللہ نے کرنے کو کہا ہے، حدیث میں ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر اللہ خاموش رہے ہیں، اس کے متعلق کچھ فرمایا نہیں۔ تو آپ تو رحیم کریم تھے، آپ نے بڑے آسانی سے بتایا کہ دیکھ نجات کا راستہ یہ ہے جس کو کرنے کو کہا ہے اس کو بلا شک و تردد اس کو کر لی، اور جس کو چھوڑنے کو کہا ہے اس کو بلا شک و تردد چھوڑ دی، اور جہاں اللہ خاموش ہو گئے ہیں وہاں تو بھی خاموشی سے نکل جا، نہ اس کے کرنے پر لگ، نہ کرنے پر زور کسی پر نہ دے، تو بس اس کو بھی خاموشی سے جیسے اللہ خاموش ہے تو بھی خاموش ہو کر اس سے نکل جاؤ، اس چکر میں پڑی نہیں۔ جو اس وقت مشکل آئی ہوئی ہے وہ کیا پیش آئی ہوئی ہے؟ جس کی وجہ سے ہے کہ وہ آدمی نہ اپنے مقصد کو اللہ سے پوچھتا ہے، نہ اللہ سے یہ پوچھتا ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے۔ بلکہ اپنے اپنے اندازے سے جدھر بھی چل پاتا ہے، الحرام بین الحلال بین والحرام بین۔ آپ نے فرمایا کہ جو چیزیں کرنے کی ہے وہ بھی صاف ہے، جو نہ کرنے کی وہ بھی صاف ہے، اس میں کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، بالکل کھلی چیزیں ہیں۔ جو کرنے کی ہے اس کو کرو، جو نہ کرنے کی اس کو نہ کرو۔ کیوں ادھر کی بحثوں پڑھتے ہو؟ اب کوئی کیا کہتا ہے، سمجھا؟ کوئی کہتا ہے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے وظیفہ پڑھو تو اللہ کو راضی کر لو گے، دوسرا کہتا ہے سر نیچے کر لو، ٹانگیں اوپر کر لو اور وظیفہ پڑھو تو اللہ ساتھ آ جائیں گے۔ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے ڈاکٹری لائن کی مخلوق کی خدمت کرو تو اس سے اللہ ساتھ آ جائیں گے۔ وہ سب آپ کے اپنے اپنے کرتوت اور مقرر کردہ راستے ہیں۔ اللہ نے جو راستہ مقرر کیا ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اس نے جو ذریعہ اور وسیلہ مقرر کیا ہے وہ دین قیم ہے جس میں لچک نہیں ہے۔ یہ اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے کیا کہا کہ راستے میں چلتے ہوئے اگر پھسل جائے، راستے میں چلتے ہوئے پھسل جائے تو میں تجھے دھکا دے کر نکال نہیں دوں گا، پھسل جائے تو پھر روتا ہوا میرے پاس آیا، پھر روتا ہوا میرے پاس آیا۔ یہ کہا کہ راستے میں پھسل جائے یہ تو الگ بات ہے، اگر تو زمین و آسمان کے برابر گناہوں کا بوجھ اپنے سب پر ڈال دے اور ہر طرف سے تیری امید ختم
हो जाए और ये समझ ले कि मैं तो इतना नाफरमान हूं कि मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तू अगर मेरे दरवाजे पर आकर ये कहेगा, या अल्लाह मैं भटक गया और तुझे भूल कर कहीं और चला गया, मुझे तू संभाल ले, तो फरमाया कि तू मुझे बख्शीश नहीं पाएगा, मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा, मगर तू मेरे पास आने वक्त तय कर। तू क्या कहता है कि अल्लाह मैं तेरे पास आऊंगा तो नहीं, न तुझे राजी करूंगा, न तेरा तुझे अपना बनाऊंगा, करतूत मैं वही करता रहूंगा, तू मुझे माफ कर दे। कहने ये तो तुम मुझसे मजाक उड़ा रहे हो मेरा। कहा कि हम जानते हैं, हमने तुम्हें पैदा किया है, तुम फिसलने वाले हो, अगर फिसलने वाले ना होते तो अंबिया की रहने की तुम्हें जरूरत ही नहीं थी। हम जानते हैं कि तुम फिसलने वाले हो, मगर फिसलने के बाद जब तंबीह हो और तुम्हें बताया जाए, फिर ये कहना कि हम उल्टे ही चलेंगे, सीधे नहीं चलेंगे, ये नाकाबिल माफी जरूर है। वो तो बात ये है, वो क्या कहता है? कहता है मुझे अपने साथ लेने के लिए मैंने जो तरीक मुतय्यन किया है तुम्हारी जिंदगी गुजारने का, उसको तुम इख्तियार करो। रास्ते में कहीं अगर फिसल जाओ तो फिर वो कहो कि मेरे पास आ जाओ। तो मैं ये समझता हूं कि बाकी इसका मेरे से ताल्लुक है जो मेरे पास आया है। आदमी जो फंसता है वो क्या है, या तो उस रास्ते पर चलता नहीं, या तो रास्ते पर चलता नहीं, या क्या करता है जानबूझकर चलते चलते खुद गिरता है। समझाने के लिए एक बात कह देता हूं, आसानी समझ आ जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरा जोर लगाकर बनी इस्राइल को यह समझा दिया कि मामला सिर्फ एक के हाथ में, उसको अपने साथ के बगैर काम नहीं चलेगा। होने का आमन्ना हो सकता, बात समझ में आ गई। होने का और वो साथ आएगा नहीं जब तक कि मेरी वाली जिंदगी और दीन कहलाती है, इसको इख्तियार करोगे। होने का आमन्ना हो सकता। वो जो वाक़यात आप सुनते रहते हैं, अल्लाह ने फिरौन से भी निजात दी, समंदर से भी निजात दी, सब कुछ कर दिया, अब फिसलता कैसे है? आसमान से रिज़्क़ उतर रहा है, ख्वान आ रहे हैं, नक़दर सहराए सीना है, उसके अंदर सूरज की तपिश है, पानी मौजूद नहीं। अब ये क्या कहते हैं, वही सस्का मूसा कौमी, पानी नहीं प्यास का मसला है, साया नहीं साये का मसला है। अल्लाह जवाब में क्या कहते हैं कि कोई मसला नहीं, मसला तो मेरे साथ ले रखा है। जब तुमने मुझे साथ ले लिया, तुम्हें कहेगा अब तो मेरा और तुम्हारा बात तय हो चुकी है। तुम्हें पानी की जरूरत है, तुम्हें पानी की जरूरत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या फरमा दिया, ये पत्थर उठाओ और जहां कैंप लगाओ, मारो इस पर पत्थर पर। तुम्हारे साथ जो चल रहे हैं ये 12 कबीले हैं। याकूब अलैहिस्सलाम की जो 12 औलाद थी, उनके लिहाज से 12 कबीले थे। ये 12 कबीले हैं। इस पत्थर पर चोट पड़ते ही 12 नहरें चलेंगी, हर नहर का रंग मुख्तलिफ होगा। कद आलिम कुल्लु उनास मशरबहुम, ताकि हर कौम को मालूम हो कि हमारे पीने की ये जगह है। इतना सा पत्थर
اتنا سا پتھر ہے اور پتھر پر ضرب پڑتی ہے اور چشمے اس سے نکل کر جاتے ہیں. مسئلہ پتھر کا نہیں تھا، نہ لاٹھی کا مسئلہ نہ پتھر کا. وہ تو یوں کہا کہ میں سانپ ہوں، پانی کو پتھر بنا دوں، پتھر کو پانی بنا دوں. میرے نزدیک یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ تمہارا مسئلہ صرف ایک ہے اور انسانیت کا مسئلہ حقیقت میں ہے ہی ایک. یہ بیچارے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ جس کے ہاتھ میں ہے اس کو ساتھ لینے کی فکر نہیں، جن کے ہاتھ میں نہیں ہے ان کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں. وہ بیچارے کیا کریں گے؟ سائنس آیا تو کیا کہا کہ صلی علیہم الغمام، ہم تمہارے اوپر تان دیتے ہیں، بادل کو تان دیتے ہیں. رات کو یہ بادل ہٹ کر ایک طرف کھڑا جاتا تھا اور دن کو یہ ان کے اوپر آ کر سایہ کر لیتا. اب اگر نظر پتھر پر جاتی ہے اور بادل پر جاتی ہے تو گیا، اور اگر اس پر جاتی ہے جس کا بادل اور پتھر ہے تو مسئلہ حل ہو گیا. میں بتا یہ رہا تھا کہ آدمی پھسلتا کیسے ہے. یہ سب کچھ ہو گیا، ساری چیز دیکھ لی، چل پڑے. راستے میں دیکھا کہ لوگ جو ہے اپنے معبد میں عبادت گاہوں میں بتوں کو رکھ کر ان کو پوج رہے ہیں. یہ آدمی کی ایک یعنی فطرتی کمزوری ہے کہ یہ جو چیز کو نظر آئے نا اس کی طرف جھکتا ہے یہ، اور جو نظر آ رہی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو سب کچھ غیب میں ہے. جو آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کے مقابلے میں تو یہ کروڑا کیا ارباں حصہ بھی نہیں بنتا. یہ تو کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے ہے وہ سارے ساتھ والسلام جیسے ان کے معبود ہے کوئی ہمارے معبود جو ہے وہ بھی تو لا کے ہمارے سامنے کھڑا کر دو. اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کوئی پتھر کا معبود ہمیں بنا کر دے دو جیسے ان کے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام تو صاحب نے ڈانٹ پلائی اور ایک تمہارا دماغ خراب ہو گیا. نجات فرعون سے اس نے دی، سمندر سے اس نے نکالا، پانی اس نے پلایا، سائبان اس نے ڈالا. میں تمہارے لیے دوسرا معبود بناؤں جس نے سب کچھ کیا اس کو چھوڑ کر دوسرے. تو تنبیہ کی سمجھ آ گئی اس کو، بات مان گئے. لیکن میں کہتا ہوں آدمی اس طرح پھسلتا ہے. انسان کو جو چیز پھسلانے والی ہے وقت میں تفصیل نہیں ہے، اشاروں سے کر دیتا ہوں. 4 چیزیں پھسلاتی ہیں آدمی کو. سب سے بڑا پھسلانے والا جو مؤثر ہے وہ تو ہے رواج. میرے وطن کا یہ رواج ہے، میری قوم کا یہ رواج ہے، میرے ملک کا یہ رواج ہے، میرے خاندان کا یہ رواج ہے. کیونکہ ڈھول بجانا جائز تو نہیں شادی میں، لیکن کیا کروں میری قوم اس کے بغیر راضی نہیں ہے. اللہ ناراض ہوتا نہیں. تو سب سے بڑا جو انسان کو پھسلانے والا ہے وہ تو ہے رواج، جس کو غیر مسلموں نے نام رکھ دیا ہے فیشن کا. فیشن کا اب وہ کیا کہتے ہیں زمانے کا فیشن ہے. فخر یہ نہیں سوچتا کہ یہ فیشن جو ہے یہ اللہ کے حکم کو ذبح کر رہا ہے. تو اللہ کا حکم ذبح ہوگا تو میں بچ جاؤں گا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس وقت تفصیل کا وقت نہیں ہے. محض فیشن اور رواج پر اللہ کے حکم کو اور نبی کی سنت کو بغیر کسی سوچ سمجھے ذبح کا کام نہیں. حکم اللہ کا ذبح ہو، نماز آپ پڑھ رہے ہو، وہ کیا کہے گا کہ تو میرا ہے.
یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی کا نوکر اس کے بچے کو ذبح کرتا جائے اور اس کو کیا کہے، میں آپ کا فرما بردار ہوں، آپ کا فرما بردار ہوں. کیا فرما بردار ہے؟ ہر فیشن یا حکم الہی کو ذبح کرتا ہے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ذبح کرتا ہے. سنت اور فیشن یہ مقابل کی چیزیں ہیں. سنت کا مطلب کیا ہے؟ میرے رسول کا کیا رواج تھا، میرے امام کا کیا رواج تھا. فیشن کیا ہے؟ فیشن کیا ہے کہ کس طرح سے تم اپنے رسول کی سنت کو ذبح کرو. ایک دو مثال کرتا ہوں شاید سمجھنے میں آسانی ہو جائے. یہ کالر جو لگاتے ہیں نا، کالر، یہ کالر جو لگاتے ہیں، اب لوگ اس کو بڑی ہلکی چیز سمجھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں یہ فیشن ہے. یہ ہے کیا چیز؟ یہ ہے کیا چیز؟ عیسائیوں نے آپ کی عبادات کو ختم کرنے پر زور نہیں دیا، بلکہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دور کرنے کا زور دیا ہے اور اپنی زندگی انہوں نے آپ کو دی. اب یہ کیا ہے یہ چیز؟ یہ جو کالر لگاتے ہیں کیا ہے؟ پہلے جو ہے وہ سونے کی، چاندی کی، لوہے کی سلیب ڈالتے تھے یہاں پر. لوگوں کو مشکل ہوئی تو پھر اس کے بعد انہوں نے کپڑے کی بنانی شروع کی. شاید آپ نے بھی سنا ہوگا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اس کے ساتھ اور بھی لفظ ہے، نیک ٹائی. کیا مانا ہے نیک کے؟ کیا مانا ہے؟ اور ٹائی کے مانا کیا ہے؟ گردن کی پھانسی. گردن کی پھانسی وہ نشان ہے ان کا. انہوں نے کہا یہ بھی رواج نہیں پا سکتی، تو انہوں نے اس کو پھر اس کالر کی شکل میں تبدیل کر دیا ہے. ان کی کتابوں میں یہ تفصیل موجود ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں، آپ نے تو کہہ دیا فیشن، اور یہ پتہ نہیں کہ آپ اپنے گلے کے اندر تو کے عیسائیت ڈالے پھر رہے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ. یا اللہ سے کیا ہوتا ہے واپس؟ اب لوگوں کو شیطان کیا پڑھاتا ہے؟ وہ ایک وکیل صاحب سے کہہ رہا تھا کہ وہ نیچے رکھتے تھے اپنے شلوار کو، تو وکیل صاحب تو کہنے لگے دین میں سختی نہیں. میں نے کہا سختی نہیں ہے، پابندی ہے. سختی نہیں ہے دین میں، پابندی ہے. دین نہ بھی پابندی کا ہے، ایسی پابندی کہ جس کے پیچھے جزا و سزا کا نظام ہے کہ اگر پابندی کرو گے تو یہ انعام ملے گا، پابندی نہیں کرو گے تو یہ سزا ملے گی. تو دین میں سختی نہیں ہے. میں نے کہا سختی ہوتی تو کیا کہتے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے؟ کہتے کہ 10 سال تک ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر میری عبادت کر، منہ کے بجائے ناک سے کھا. یہ چیز سختی ہے. سختی نہیں ہے، پابندی ہے. اگر پابندی نہیں تو پھر دین کیا ہوا؟ دین تو نام ہی پابندی کا ہے. ایسی پابندی جس کے پیچھے انعام بھی ہے اور اس کے پیچھے سزا بھی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اس نے خود اس کو متعین کر دیا ہے تاکہ لوگ اپنے اپنے طریقے سے بھاگتے نہ پھریں. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا. اور دین کیا ہے؟ 24 گھنٹے کی زندگی کو احکامات الہی کا پابند بنا لینا. آپ خود کسی وقت بیٹھ کر سوچے نا، اس وقت نہیں کہ سوچے نا کہ وہ کون سا وقت ہے جس میں آپ کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے یہ کر لو. کوئی اپنی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا دیکھ لو کہ جس میں آپ کو کہا ہو کہ آپ اس میں آزاد ہیں، چاہے جو مرضی یہ کر لو. اور کیا کہا؟
یہاں اپنی آزادی میرے حوالے کر دو، وہاں میں تمہیں تمہاری مرضی کے مطابق آزاد کر دوں. لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. یہاں اپنی آزادی کو میرے حوالے کر دو اور بتایا کہ یہاں اگر آزادی لے گا تو کرے گا کیا، کہاں تک کرے گا. زندگی تیری تھوڑی سی ہے، اسی میں مزے اڑائے گا، پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ صراط مستقیم ہے جس سے انسان اللہ تک پہنچتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا واحد راستہ ہے. یہ نہیں کہ کئی راستے ہیں، ایک راستہ ہے. اس لیے میں نے مختصر طور سے عرض کر دیا ہے کہ اصل چیز کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا تھا، بس یہ ملت ابراہیم ہے، تو بھی اپنے آپ کو حوالے کر دے میرے. یہ نہ کہے کہ قوم یوں کہتی ہے، ملک یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، بلکہ یوں کہے کہ میرا آقا مجھے یہ کہتا ہے، میں تو اس کو پورا کروں گا. وہ ذبح کرنے کو کہہ دیا اولاد کو، تو انہوں نے ذبح کرنے کے لیے اولاد کو لٹا دیا. اولاد کو کہا کہ چھوڑو کسی جگہ جا کر جہاں میں نے نہ کھانے کو نہ پینے کو رکھا ہے، وہ چھوڑا ہے. تو سرے تسلیم ہم کر دیں اس کے ہر حکم پر، اور یہ نہ کہے کہ تو نے کیوں کہا. اب تو پوچھتے نا، کیونکہ اللہ نے حکم کیوں دیا، اس لیے آتا ہے. اور آقا بات دیا، جب تو اس کا بندہ اور غلام ہے، اس کا پیدا کیا ہوا ہے، اس کے ملک ہے، وہ اختیار مطلق رکھتا ہے. تجھے یہ حق کیسے پہنچتا ہے مجھے کہ یہ حکم کیوں دیا؟ اس لیے کیا کہا ہے کہ جب تک تو مجھے اپنا آقا نہیں مانتا، میں بھی تجھ سے تجھے کوئی حکم نہیں دیتا. میرے نزدیک تو اس قابل ہی نہیں ہے. تیری طرف میرا کوئی حکم متوجہ نہیں ہے، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکات کا. پہلی بات، میں یعمل من الصالحات وہ مومن ہوں. پہلے اپنے آپ اس کو طے کر کہ وہ آقا ہے اور میں بندہ ہوں، اور میں نے اس آقا کی ہر چیز کو ماننا ہے، پھر میرے احکام آئیں گے. اگر تو مانتا ہی نہیں ہے، مجھے اپنا آقا مانتا ہی نہیں ہے، تو تیری طرف کوئی حکم نہیں ہے. وہ تو پوچھا جائے گا جب تو آ جائے گا، تو اس وقت پوچھا جائے گا کہ جب تو نے آقا مانا نہیں تو آج جو آ کر کھڑا ہوا ہے تو اب بھگت اس کو. تیسری چیز میں نے عرض کی ہے کہ جس طرح سے آقا ایک ہے، آقا تک پہنچنے کا راستہ مقصد ایک، اس تک پہنچنے کا راستہ ایک. اسی طرح اس راستے پر ڈالنے کے لیے محنت بھی ایک ہی ہے. اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو اس کا دین چاہیے، اور دین کے راستے پر پڑھنے کے لیے وہ محنت چاہیے جو اللہ نے خود مقرر کی ہے. اب اللہ کہے کہ میرے دین پر پڑھنے کے لیے، میرے دین پر پڑھنے کے لیے یہ محنت کرو. ہم کیا کہیں؟ ہم یہ کہیں کہ ہمیں تیری والی محنت سمجھ میں نہیں آتی، جو ہمارے دماغ اور عقل میں آئے گی ہم کریں گے تیری لیے، لیکن کریں گے اپنے دماغ اور عقل سے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب تم اپنے طریقے سے کرو گے تو جاؤ گے وہاں جہاں تمہارا اپنا ہوا ہے. دین پر لانے کے لیے جو محنت مقرر کی ہے، محنت مقرر کی ہے جو جمیع انبیاء لے کر آئے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ محنت کیا ہے؟ دو باتوں پر تمہیں لانا، انبیاء کو بتایا گیا کہ دو باتوں پر لانا ہے.
مجھے مقصود بنا دیں اور مجھے مقصود اور مطلوب بنا کر میرے دین کے راستے سے مجھ تک پہنچیں، ان کو یہ بات سمجھاؤ۔ اس سمجھانے کے اندر تمہیں تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ اس وجہ سے کیا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں کہ ہمارا کام کیا ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، دعوت الی اللہ۔ کوئی نہیں کہتا نماز جو ہے وہ نماز کی میں دعوت دیتا ہوں، میں روزے کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ کیا کہتا ہے، سب سے پہلی بات جو کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے، دعوت الی اللہ، مقصد کو دکھاتا ہے وہ۔ تو دعوت الی اللہ اور صراط مستقیم للوصول الی اللہ و حصول معیت اللہ، اللہ کی معیت کو حاصل کرنا اور اللہ کی رضا تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ اس لیے وہ یہ دونوں باتیں کہتا ہے، نبی آ کر اپنی قوم سے یہ دونوں باتیں کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ اپنی جان اور مال کو کھپا دیتا ہے، وہ اپنی راحت کو قربان کر دیتا ہے۔ اس محنت کے کرنے میں ساری قوم مخالف ہو جائے، اس کی مخالفت کو برداشت کرتا ہے۔ تو تبلیغ اور دعوت کا کام کیا ہے، یہ دونوں باتیں سمجھانا کہ اللہ کو ساتھ کیے بغیر کام نہیں چلے گا، اور اللہ بغیر اس متعین راستے کے جو انسان کے لیے اس نے اپنے سے پہنچنے کا کیا ہے، کبھی اللہ ساتھ نہیں ہوں گے۔ اس کو سمجھانے پر سب کچھ مٹا دینا اور لگا دینا، چاہے وطن چھوڑنا پڑے، چاہے ملک چھوڑنا پڑے، چاہے زمین جائے، چاہے اولاد پر فاقہ آئے، چاہے بیوی بچوں پر کچھ گزر جائے، لیکن وہ کیا کہ پہلے یہ کروں گا، اس کے بعد کچھ مل جائے گا تو دیکھ لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا انہوں نے کہ آپ کو اس پورے ملک کا بادشاہ بنا دیتے ہیں، آپ کو پورے ملک کا بادشاہ بنا دیتے ہیں، حسین سے حسین عورتوں کو آپ کے حرم میں داخل کر دیتے ہیں، ان سے شادی کر دیتے ہیں، اور جتنا مال چاہے وہ سب دے دیتے ہیں۔ تبلیغ کو سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سمجھو آپ نے کیا فرمایا کہ تم یہ سب کچھ دے کر مجھے یہ کیا کہو کہ میں ایک لمحے کے لیے دعوت الی اللہ سے رک جاؤں، اپنے کام سے رک جاؤں، یہ ممکن نہیں ہے۔ فیصلہ میرا سن لو، یا اللہ کی پیغام کو پہنچا کر رہوں گا، یا محمد کی جان، اشارہ کیا کہ محمد کی جان اور گردن یوں کٹے گی جان۔ ان دونوں باتوں کو سمجھانے کے لیے، نہ رواج کو دیکھے، نہ مزاج کو دیکھے، نہ مفاد کو دیکھے، نہ خواہش کو دیکھے، اس پر سب کچھ لگانے پر تیار ہو، وہ اس کام کو لے کر چل سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی ایک بات عرض کر دوں، پہلے بھی میں نے کہیں بتائی ہوگی کہ یہ کام کیا نہیں جاتا، یہ لیا جاتا ہے۔ جو اس طرح سے مر مٹنے کو تیار نہ ہو اور قربانی دینے کو تیار نہ ہو تو وہ کہتا ہے تو میرے کام ہی کا نہیں، کام کیا کرنا ہے؟ آپ جو تلاش کرتے پھر نا کہ 3 چلے لگا کر گیا، 7 لگا کر گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ آنے دے گا تبھی تو آئے گا وہ بیچارہ۔ یہ 3 چلے لگا کر گیا، دکان میں پہنچا تو اس نے اپنے کام کو چھوڑ دیا، اس نے کہا تو آپ میرے کام کا نہیں جا۔ پوچھتے لوگ کیا کہتے ہیں کہ دل چاہتا ہے، لیکن دل چاہتا ہے، اندر سے بھوک اٹھتی ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی پکڑ کے دھکا دے رہا ہے۔ میں نے کہا وہ جس کا کام کرنے کا تم نے طے کیا تھا اور تصادر کو اختیار کیا ہے،
तहफ़्फ़ुज़ कहते हैं टाल मटोल, तसाकुल कहते हैं कीड़ा मीरा होना। तो वो कहता है तू जो जब मेरा काम करना नहीं चाहता तो मैं तेरा मोहताज हूं, जा। और उसका रास्ता क्या है? वही है इनामत कि रात जो रोए कि मैं तो हलाक हो गया, मैं तबाह हो गया, मेरे पर रहम खा ले, मुझसे काम लेने मेरे पास आ दे। मौलाना साहब अपने आखिरी ख्यालात में कह रहे थे कि भाई ख्याल करो, बहुत बेनियाज और गरीब आदमी है, काम भी करो, रातों को रो के हमसे काम ले ले और हमें काम में रख, मगर न नहीं किस सकोगे। ये नहीं है कि हम काम कर रहे हैं तो लिहाजा जो है काम हो नहीं। वो फरमाया कि दिनों को तोड़ो और रातों को सहारा की तरह मुसल्ले पर सवार होकर मांगो उससे कि वो काम लेने का फैसला कर ले, क्योंकि ये काम किया नहीं जाता, लिया जाता है। वो तो जिसका काम है, अगर वो काम लेने का फैसला नहीं करता वो कैसे लेंगे? तो अब इसको समझ लीजिए, अल्लाह की रजा और उसकी माइयत उसके दीन पर चले बगैर हासिल नहीं हो सकती। और दीन पर चलने का मतलब यह है कि 24 घंटे की जिंदगी उसके हवाले करो, उसके बगैर नहीं है। चाहे वो खाना हो, चाहे पीना हो, चाहे शक्ल हो, चाहे लिबास हो, हर चीज के उसने अहकाम दिए। वो कहता है हर चीज की पाबंदी करो, जब दीन वाले होगा। दीन वाले नहीं, मैं नमाज पढ़ने से, रोजा रखने से दीन वाले नहीं बेहतर। और जब आदमी अल्लाह की पहचान से दूर हो जाए और अल्लाह की जो माशरा अल्लाह के अवामिर और अहकाम को मानने से दूर हट जाए, चाहे मुस्लिम माशरा हो चाहे काफिर माशरा हो, जब हट जाए तो उसको दोबारा उस पर लाने, उस रास्ते पर डालने के लिए सिर्फ एक मेहनत है जो अंबिया अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं, जिसको दावत अल्लाह कहते हैं। इसके अलावा तारीख इंसानी में कभी माशरा अंबिया दोनों तरफ भेजे गए हैं, काफिरों की तरफ भी भेजे गए हैं, बिगड़े हुए मुसलमानों की तरफ भेजे गए हैं। उनको बिगड़े हुए मुसलमानों को सही तरफ लाना या गैर मुस्लिमों को अल्लाह के दीन में खींच कर लाना, इसके लिए अल्लाह ने निजाम सिर्फ एक बनाया है, न कभी उसके बगैर माशरा आया है। पूरी तारीख को आप इंसान इसकी हो जाए, मेरी बात पर न करें, खुद आप तारीख इंसानी को पढ़कर देख लें। कभी इंसानियत अल्लाह के दीन पर आए ही नहीं बगैर अंबिया की मेहनत की। मैं रायन निजामुद्दीन की मेहनत को ही कह रहा हूं, मैं अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत कह रहा हूं। ये उस मेहनत को चालू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम उस मेहनत पर आ पड़े, तो उस मेहनत के बगैर कभी आया नहीं। अब जो मुश्किल आ रही है वो क्या है? अब सबसे पहली बात बता दूं क्या है कि मकसद अल्लाह को राजी करना या साथ लेना हमारे दिमागों से निकला ही वो है। इसी वजह से चाहे अवाम हो, चाहे खवास हो, दीनदार हो, दीन का वाक़िफ़दार हो, वो कहता है कि इख्तियार हाथ में आ जाए, साथ हो जाए तो काम बन जाएगा। कोई कहता है कि जो है अक्सरियत मेरे साथ लग जाए तो काम बन जाएगा। कोई कुछ करता है, वो जिससे काम बनता है उसको साथ ले लेगा तो तसव्वुर दिमाग से खत्म हो गया है। इस पर सारा जोर लगता था अंबिया अलैहिस्सलाम का, क्योंकि उनको मालूम था कि बनेगा कुछ नहीं जब तक कि वो साथ नहीं होगा। वो तो दिमाग से उतर गया। उसके बाद दीन के रास्ते से वो साथ आता है, तो जब साथ लेने का तसव्वुर नहीं, तो दीन जो इख्तियार करोगे तो जब उसके साथ लेने का तसव्वुर नहीं, तो उसमें कहां आपके दिमाग में आकर के क्या है उसकी पूरी पाबंदी करनी जरूरी है, ये करना जरूरी है। वो तो उनके सामने तो ये था कि चूंकि उसको साथ लेना और उसके बगैर साथ नहीं होगा, इसलिए वो पूरी दीन की पाबंदी करते। अब जब माशरा इस वक्त आपके सामने दो किस्म का माशरा है, या काफिर माशरा है या बिगड़ा हुआ मुसलमान माशरा है, इन दोनों को रास्ते पर लाने के लिए अल्लाह ने निजाम एक ही रखा है। ये नहीं हुआ है कि उनके लिए कोई और निजाम बनाया और उनके लिए कोई और निजाम बनाया। फिरौन के लिए भी वही निजाम था दावत अल्लाह का, और बनी इस्राइल के लिए भी वही दावत अल्लाह का निजाम था। अब अल्लाह तो ये कहे कि निजाम ये है, हम कहें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो अल्लाह कहते हैं जाओ तक खाओ, जो करना है करो।
اگر میرے نزدیک دوسرا نظام ہوتا تو میں انبیاء کو دوسرے راستے بھیجتا نہیں. تمہاری عقل اتنی نہیں کہ تو اس بات کو سمجھو کہ میں نے سارے انبیاء کو جو ایک راستے سے بھیجا ہے, ایک ہی محنت سے بھیجا ہے. تمہارے دماغ میں یہ آتا کیسے کہ تم میدان بدر سے لے کر اور اجنادین اور یرموک تک کی جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے تو ہتھیار کا مسئلہ نہیں ہے, وہ مسئلہ اس کے ساتھ ہونے کا ہے. کھل کر کہتے تھے صحابہ کرام, کھل کر کہتے تھے کہ ہم وہاں سے ضمانت لے کر آئے ہیں, ہم اس سے معاملہ طے کر آئے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہے, مسئلہ ہمارا نہیں ہے, ہم اس کے پیغام پہنچانے والے ہیں. بس اتنی بات سمجھ لیجیے کہ یہ پیغام کا پہنچانا اور انسانیت کو اللہ کے دین کر کھینچ کر لانا, اللہ کے دین کی طرف ڈالنا, یہ کام جو ہے نا, یہ کام اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے, اور ہم ناقدروں کو دیا تھا, ہم نے قدر نہیں کی, صحابہ قدر کرتے ہیں. کہا تو ہادی تو نہیں بن سکتی, ہادی تو نہیں, لیکن تمہیں وسیلہ ہدایت بنا دیتا ہوں. میری مخلوق پر کوشش کرو اور محنت کرو کہ یہ مجھے بھی پہچان جائے, اور مجھ تک آنے کے راستے میں یہ دو چیز بتانے پر تم سر دھڑ کی باری لگا دو, سر دھڑ کی باری لگا دو, پھر میں تمہیں اوپر لے جاؤں گا, تمہارا مقابل ہمیشہ نیچے جائے گا. یہ جو بار بار ہمیں کہنا پڑتا ہے وہ ہے کیا؟ یہ کام یہ انبیاء کے ذمہ لگایا ہے, یہ نیابت انبیاء نے اس امت کے ذمہ لگایا ہے جس کو بتایا گیا ہے اخرج الناس, میں نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اب نبی نہیں بھیجنا, اس امت کو پیدا کر دیا ہے. میں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنی امت سے کہہ دو کہ یہ میرے پیغام کو پہنچائیں اور میرے دین کو دنیا میں لانے کے لیے محنت کریں. ان کو بتا دو میں ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ جیسے میں نے نبیوں کی مدد کی ہے ویسے ان کی مدد کروں گا. جیسے نبیوں کی دعائیں میں نے قبول کی ہیں ویسے نبیوں کی دعائیں ان کی دعائیں میں قبول کروں گا. اور جس طرح سے میں نے نبیوں کو کامیاب کیا ہے اس کو کامیاب کروں گا. اب یہ وعدہ جو ہے اس کو دیکھتے نہیں, یہ وعدہ جو ہے یہ دین پر نہیں ہے, یہ دین کو دنیا میں لانے کی محنت پر ہے. اس کو میں کہہ رہا کہ اٹکا دیتا ہے شیطان, پھنسا دیتا ہے. وہ وعدہ جو ہے وہ اس محنت پر ہے, اور اس کی وجہ بتا دی ہے کہ یہ میرے نمائندے ہیں اور سفارتکار ہیں, جو میرے سفیر پر ہاتھ ڈالے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. جو یہ کام نہیں کرتے وہ بندے ہیں, بندے کو میرے غلام کو کوئی مارے پکڑ لوں یا چھوڑ دوں یہ میری مرضی ہے, لیکن سفیر پر ہاتھ ڈالنا ایسا ہے جیسے مجھ پر ہاتھ ڈال دیا ہے, اس کو نہیں چھوڑ سکتا. تو دنیا کے اندر نصرت و فتح و نصرت, اور اس کے بعد اپنی جانشینی کہ یہ اب میرا جانشین ہے, پوری کائنات پر تو میرا جانشین ہے. اس کو میں نے حکم دیا ہے, کائنات کو میں نے حکم دیا ہے کہ یہ میرا نائب ہے. صرف یہ نہیں کہ ان آدمیوں کو دیا ہے, نہیں, فرشتوں کو, ہواؤں کو, پانیوں کو, پرندوں کو, چرندوں کو, کائنات کی ہر چیز کو میں نے حکم دے دیا ہے کہ یہ میرا نائب ہے. اس کی بات کو ماننا ویسے ہی تمہارے ذمہ ہے جیسے میری بات کو ماننا. یہ وہ مقام خلافت نہیں. اس لیے وہ کبھی ہواؤں کو حکم دیتے تھے, کبھی پانیوں کو حکم دیتے تھے, کبھی چلتے ہوئے دریاؤں کو روک دیتے تھے, کبھی درندوں کو حکم دیتے تھے. کیا تھا وہ جب آدمی ان تک پہنچ جاتا ہے اور ان کو اپنا بنا لیتا ہے تو کہتے ہیں یہ کائنات تو میں نے اپنے لیے تھوڑی پیدا کی ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا, یہ تو تمہارے لیے پیدا کی ہے, مگر میں اس کو حوالے اسی کے کرتا ہوں جو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیتا ہے. تو دنیا میں نصرت و فتح و نصرت
اور اپنی خلافت کا انعام دیا ہے. یہ انعام ہے, یہ محنت کی چیز نہیں ہے. انعام جو ہے وہ محنت سے نہیں, محنت کی چیز تو وہ ہے, اس پر اس نے وعدہ کیا ہے, انعام دیا ہے. اب انعام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, کام کے پیچھے لگتے نہیں, تو انعام کہاں مل جائے گا؟ شیطان نے چکر میں کیا ڈالا؟ کیونکہ اللہ کے لیے وہ کر رہے ہیں بھائی, تو اللہ کے لیے تو کر رہے ہیں, اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اور اللہ نے اس کی کوئی ترتیب تو مقرر کی ہے کہ جس طرح مرضی ہے کرو. وہ انعام جو ہے وہ تو آخری چیز ہے کہ جب میں تمہارا بن جاؤں گا اور تم مجھے اپنا بنا لو گے تو میں تمہیں فتح و نصرت ہر میدان میں دوں گا اور تمہیں اپنا جانشین بنا دوں گا پوری کائنات پر. پھر تو اس پر حکمرانی کروں. وہ تو تم میرے بندے, مگر میں یہ چاہتا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح میں کائنات میں حکمرانی کر رہا ہوں, میں اپنے بندے کو بھی اسی شان میں دیکھنا چاہتا ہوں. انی جائل صحیح, اور میں نے پیدا ہی تجھے یہ کہہ کر کیا ہے, اس کائنات کو بتایا ہے, فرشتوں کو بتایا ہے, مگر بات یہ کہ تم میرا تو بن پہلے. یہ کائنات تیری تو جبھی بنے گی جب تو پہلے میرا بنے گا. میرا بننے کو تیار نہیں, کائنات پر حکمرانی کرنے کو تیار ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آخرت میں چھوٹا انعام جنت اور بڑا انعام اپنے دربار کی ہمنشی. چھوٹا انعام تو ہر عبادت گزار کو مل جائے گا, ہر مومن کو مل جائے گا. بڑا انعام کو کیا کہا ہے؟ السابقون السابقون اولئک المقربون, جو ہر میدان میں میری بات کو آگے چلانے کے لیے آگے آگے بڑھتے تھے, ترقاروں کے ساتھ ساتھ بڑھتے تھے. یہ نہیں کہ ہم ملک میں وقت لگائے, ہم نے 4 مہینے لگا دیا, اب گھر میں پڑھ کے سوئیں گے. نہیں, تقالوں کے ساتھ ساتھ جو بڑھتے تھے, کہاں کہ وہی السابقون السابقون اولئک المقربون, وہ ہے میری درباری اور ہمنشین. جو جنت وہاں کا چھوٹا انعام ہے, اور اللہ کا درباری اور ہمنشین ہونا یہ بڑا انعام ہے. مگر اس میں سابقیت کی شرط ہے. سابقیت کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ ٹال مٹول نہ کرے, ٹال مٹول نہ کرے, جان کو بچانے کی کوشش نہ کرے, بلکہ ہر میدان میں آگے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس امت کو اس محنت کے لیے بنایا گیا تھا جس سے لوگ اللہ کے دین میں آئے, یا دین میں آئے ہوئے لوگ جو دین پہ نہیں چلتے وہ چلنے والے بن جائیں. جو دین میں نہیں ہے, غیر مسلم, وہ اللہ کے دین میں آئے, یا دین والے ہو کر پھر دین پہ نہیں چلتے وہ اللہ کے دین پر چلنے لگے. اس امت کو بنایا گیا تھا کہ آپ کو یہ محنت کرنی ہے. اپنے کام سے ایسے دور گئے اور ایسے اپنے کام کو بھولا کہ سب کام سمجھ آتے ہیں, لیکن اللہ کا سفیر بننا اور اللہ کے پیغام کے پہنچانے والا بننا اور اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنے والا بننا یہ سمجھ نہیں آتا. کہتے یہ کیا کام ہے؟ یہ بھی کوئی کام ہے؟ تجھے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے, کہتا ہے وہ تو کوئی کام نہیں ہے. جھاڑو دینے کو کام سمجھتا ہے, جوتی سینے کو کام سمجھتا ہے, کپڑے سینے کو کام سمجھتا ہے, دفتر میں بیٹھ کر فائلوں کو الٹ پلٹنے کو کام سمجھتا ہے, حکومت کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کو ادھر ادھر کرنا کام سمجھتا ہے. اور جس کام کے لیے تو پیدا ہوا ہے اس کو تو کام ہی نہیں سمجھتا, تو تیری قیمت کیا باقی رہتی. اس لیے جہاں خیر امت کا ذکر کیا ہے, آپ کی ذمہ داری کا ذکر کیا ہے کہ آپ خیر امت ہیں. اخرجت للناس, نبی نہیں آئے گا, انسانیت کی رہنمائی کے لیے تو پیدا کیا ہے. اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرو گے, اس ذمہ داری کو پورا کرو گے, ساری دنیا کے امام بن کر رہو گے. وگرنہ سن لو کان کھول کر, اگر تم اس کو نہیں کرو گے, بتا دیا ہے نبی کو کہ آگے نبی نہیں آنے والا, کہ ان کو بتا دو, اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر
सारी दुनिया के गुलाम हो गए, सारी दुनिया तुम पर सवार होगी और तुम हाय हाय करोगे और रोगे पीटोगे, या अल्लाह मैं कोई बात सुनने को तैयार नहीं। फंस गई उम्मत यहां, काम छोड़कर ये यहां फंस गई और इंसानियत तक कोई पैगाम पहुंचाने वाला ना रहा, वो कुफ्र और शिर्क में फंस गई। और कल को जिस वक्त मुझे और आपको जवाब देना पड़ेगा तो उस वक्त सब पीटेगा और बनेगा कुछ नहीं। इसलिए काम का समझ लीजिए, इस काम की गर्ज क्या है कि किसी तरह से ये उम्मत दोबारा खड़ी हो जाए और होकर पूरी इंसानियत की जिम्मेदारी अपने ऊपर समझकर अपनों को भी सही रास्ते पर डालने की फिक्र करे और दूसरों को भी अल्लाह के दीन में लाने की फिक्र करे। तो भाई कम से कम उसकी नीयत तो कर लो। अब इंशाअल्लाह कहना तो आसान है, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए मेहनत भी चाहिए और जिस जिंदगी से अल्लाह साथ होते हैं, दीन वाली जिंदगी, वो भी चाहिए। तो इसका भी इरादा कर लो कि इंशाअल्लाह मेहनत भी करेंगे और अपनी जिंदगी को लोगों के कहने पर, लोगों के तर्ज पर, लोगों के रिवाज पर, अपनी दिल की ख्वाहिश पर नहीं, बल्कि अल्लाह के कहने के मुताबिक बनाएंगे। क्योंकि आप जब दुनिया में जाएंगे तो आप लोग उन्हें यूं नहीं कहेंगे पढ़ कलमा, ये नहीं कहेंगे। वहां आप कहेंगे कूनो मिसलाना। साहबा की दावत क्या थी? वो कहते थे अपनी जिंदगी बदलकर हमारी वाली जिंदगी इख्तियार करोगे तो अल्लाह साथ होंगे, इसके बगैर तो नहीं होंगे वो। अब जब आप कहेंगे कूनो मिसलाना तो आपकी जिंदगी उनकी जिंदगी से बिल्कुल अलग हो, तभी तो समझ में आएगी बात लोगों कि आप उस जिंदगी से निकाल कर इस जिंदगी में लाने की कोशिश कर रही हैं। तो मैं कहा करता हूं कि सबसे पहली बात जो है, सबसे पहली बात क्या है कि आदमी नियत करेगी। नियत क्या कि मैंने अल्लाह से मामले को आज तय कर लिया है कि तेरे दीन पर लाने की तेरे बताए हुए तरीके से, तेरे तरीके के तरीके से मेहनत करूंगा और तेरे दीन पर चलूंगा और इंसानियत को और न चलने वालों को उस पर चलाने के लिए दिलो जान से सब कुछ लगाने का करूंगा। इसकी नियत तो कर लूंगा। नियत करने के बाद अगली चीज क्या है? अगर सहाबा वाली नियत हो तो क्या कहते थे कि जब तक ऐसा हो नहीं जाएगा हम किसी चीज को अपनी देखेंगे नहीं। तो ये भाई है हम कमजोर, किसी चीज को ना देखें और कहें कि पहले अल्लाह का दीन पूरा कायम हो जाए मुझ में भी और इंसानियत में भी। तो उस मंजिल तक कि हमारा काम वही बन जाए और सारे काम उसके ताबे हो जाएं। छोड़ने को नहीं अल्लाह कहते सारे काम उसके ताबे करो। मरण करे कि अल्लाह कायल नहीं है। अल्लाह ने अंबिया साहब को नऊजुबिल्लाह मरण थोड़ी बना भेजा है। बचाना अखबार और मजदूरिया यह कि नबी की 100 तो बीवी, लेकिन बीवी उसको रोक नहीं सकती थी काम से, बच्चे रोक नहीं सकते थे। और एक काम करके दिखाया इन सब के होते हुए, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है। तो वो कहता है सब कुछ छोड़ कर नहीं चाहता, सबको उसके नीचे दबा दो, मेरे काम को ऊपर ले आओ। तो इंशाअल्लाह सब उसके लिए तैयार है ना? तैयार है ना? अल्लाह को अपना मकसूद बनाकर उसको राजी करने के लिए उसकी तरतीब की बताई हुई जिंदगी जिसको दीन कहते हैं, इंशाअल्लाह उसको इख्तियार करेंगे। रिवाज को किसी चीज को नहीं देखना है? वो जिस तरह से कहेगा उस तरह से इंशाअल्लाह चलने की पूरी कोशिश करेंगे। और सिर्फ खुद नहीं बल्कि उसको लोग अपना मकसूद मतलूब और महबूब बना लें और उसको राजी करना उनका मतलूब हो जाए और लोग उसके तक पहुंचने के लिए उसके बताए हुए दीन पर आ जाएं। इसके लिए इंशाअल्लाह पूरी मेहनत करेंगे। अब ऐसे साथी जो 4 महीने लगाए हुए हैं और 2-3 साल उन्होंने काम से ताल्लुक रखकर काम की कुछ सूझबूझ पैदा कर ली है, उनसे तो ये दरखास्त है कि वो अपने आप को किसी मुल्क
के मुसलमानों तक पहुंचकर उनको ये बात समझाएं कि मामला यहां लिखा हुआ है, तुम्हारी जिंदगी बनेगी और तुम्हारे पास जो गैर मुस्लिम है उनकी जिंदगी बनने का रास्ता ये है। तो उनको समझाने बताने के लिए, उन पर मेहनत करने के लिए, उनको इस मेहनत पर डालने के लिए भाई साल के लिए और 7 महीने के लिए हौसले से वो अपने आप को पेश करें और अपने आप को मिस्कीन बनाने से मिस्कीन नहीं बनता। हम है बनावटी मिस्कीन, हम असली मिस्कीन नहीं है। कहते ही मेरे पास तो मैं चला जाऊंगा। हमें सारे बनावटी मिस्कीन। घरों के अंदर पता नहीं क्या क्या सामान हमने रख रखा है और क्या क्या गड़बड़ कर रखी है हमने। सारी अला मला जमा करके कहते हैं अब तो मेरे पास कुछ है नहीं। मुझे हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आई। वो बयान फरमा रहे थे तो बैठे थे बहवाती। मैंने कहा कि तैयार हो जाओ, तुम्हारी जमात बनाकर शाम मुल्क शाम भेजता हूं। उस जमाने 500 रुपए लगते थे शाम जाने की बहरी जहाज से। तो वो बेचारे मेवाती ने एक दो ने दिखाए जेब में से निकाल कर, हजरत जी मेरे पास तो 10 रुपए हैं। मैंने कहा जेब में 10 रुपए दिखाता है, एक कागज का नोट मुझे दिखाता है और वो भैंस का नोट तेरे घर में जो खड़ा हुआ है उसकी मुझे इजाजत दे, तेरे उस भैंस के नोट को भुनाता हूं, देख तू जाता है कि नहीं जाता। तो फरमाया लोगों ने शक्लें जो है ना कागज की शक्ल में आ जाए तो कहते हैं पैसा है, और मकान की शक्ल में इमारत खड़ी हुई तो पैसा नहीं, भैंस की शक्ल में खड़ी हो तो पैसा नहीं, और घर के अंदर हवा बड़ा फर्नीचर जो है यही अगर बेच कर जाए तो किसी मुल्क में जा सकता है। तो ये जो बनावटी मिस्कीन है इनकी बात भी सुनी जाएगी अल्लाह के यहाँ। इस तरह से वो बनावटी मिस्कीन तो बनो नहीं। वो तो बेचारा ऐसा जिसको घर में खाने को नहीं है, चिराग घर में जलाने को तेल नहीं है, उसकी तो शायद सुन ली जाए वहां पर, वगरना तो उन्होंने तो उसमें भी काम करके दिखा दिया है। फरमा हिम्मत करके भाई जैसे बात हो गई, अब सिर्फ वो साथी खड़े हो और साथी दी जो मुल्कों के लिए 7 महीने साल के इरादे हो गए सबके हैं भाई नकद का ورسول الله معلمنا